بہت سے دوسرے مذاہب سے جب لوگوں نے اسلام اختیار کیا، خاص طور پہ عیسائیت سے، تو وہ اپنے ساتھ تصورات لے کے آئے روح کے، اور اس میں روح القدس، ہولی اسپرٹ، ہولی گوسٹ کا تصور ہے عیسائیت کے اندر۔ وہ اپنا تصور کو لا کے انہوں نے اسلام کے تصور روح القدس، روح الامین کے ساتھ ملانے کی کوشش کی، اور یہ تصور قائم ہو گیا کہ یہ جو روح اترتی ہے یہ کوئی خاص روح ہے، یہ کوئی الگ روح ہے، یہ وہ روح القدس ہے جو کہ ٹرینٹی میں تثلیث کے قاعدے میں بیان کی جاتی ہے۔ اس کا قرآن سے اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بہت بعد کی بات ہے کہ 100 سال بعد یہ تصور بعد میں پیدا ہوا، اس کا اصل قرآن کے پیغام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہاں اجماع العلماء ہے کہ ملائکہ اور جبریل امین اتر رہے ہیں، اور یہ خاص بات ہے کیونکہ عام طور پہ جبریل امین عرش کے نیچے مقیم ہے، یہ قرآن کا ذکر ہے کہ وہ مقیم ہے، قائم ہے، وہاں کھڑے رہتے ہیں۔ صرف اس رات کو وہ آتے ہیں اور زمین پہ اترتے ہیں، کیونکہ جب سے وحی کا سلسلہ بند ہوا ہے اب ان کا آنا جانا رک چکا ہے۔ جو فرشتے اس رات میں اترتے ہیں نا، تو ان میں سے اکثر فرشتے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے پہلے کبھی دنیا نہیں دیکھی اور پہلے کبھی انسانوں کو نہیں دیکھا، اور وہ بڑے اشتیاق میں انتظار میں ہوتے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جو ایک بار آئیں گے اور دوبارہ انہیں آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ہر سال خاص طور پہ آپ سوچیں کہ فرشتوں کو ویزا جاری ہوتا ہے کہ آج اس سال تم جاؤ گے زمین پہ اور جا کے زمین کو دیکھو گے، انسانوں کو دیکھو گے۔ اب ذکر تو انہوں نے بہت سنا ہے زمین کا اور انسانوں کا، اور انبیاء کا بھی ذکر سنا ہے، لیکن کبھی کسی سے ملاقات نہیں ہوئی، تو وہ انتہائی اشتیاق کے عالم میں ہوتے ہیں اور بہت منتظر ہوتے ہیں کہ ہم جا کے دیکھیں انسانوں کو، یہ کون لوگ ہیں، اور جو عبادت کرنے والے ہیں خاص طور پہ انہیں، ان کے لیے وہ بہت ساری بھلائیاں، خوشیاں، اللہ کی رحمتیں لے کے آتے ہیں اور ان میں بانٹتے ہیں۔ ہمیں نظر نہیں آتی لیکن وہ ہم تک ملتی ہیں۔ اس کی مثال آپ ایسے دیکھیں کہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ فلاں تاریخ کو آپ کے دوست اور گھر والے اگر آئیں تو آپ کو ایک خلائی جہاز میں بٹھا کے آسمان میں لے جا کے فرشتوں کا نظارہ کرایا جائے گا، تو آپ سوچیں آپ کتنے ایکسائٹیڈ ہوں گے، آپ کو کتنا اشتیاق ہوگا، کتنا شوق ہوگا، اور اس کا آپ پورا سال انتظار کریں گے اس دن کا جس دن خلائی جہاز میں بیٹھ کے آپ جائیں۔ ایک تو آپ کو اپنے زمین سے باہر جانے کا موقع ملے، اور جا کے ایک نئی دنیا میں، خلا میں جا کے آپ فرشتوں کو دیکھیں جن کا اتنا ذکر سنا ہے، ہر مذہب میں، ہر قوم کی کہانیوں اور روایات میں فرشتوں کا ذکر آتا ہے۔ تو جس طرح ہمیں شوق ہو انہیں دیکھنے کا، اس طرح انہیں شوق ہوتا ہے ہمیں دیکھنے کا، اور یقیناً فرشتوں نے باقی فرشتوں سے کہانیاں سنی ہوں گی اس دنیا کی، اور اس دنیا ہم انسانوں نے بڑی خاص بنا دی ہے۔ پہلی دفعہ تو جب میں نے یہ آیت پڑھی اور حدیث پڑھی کہ فرشتوں کو بہت شوق ہے انسانوں کو دیکھنے کا، تو مجھے تھوڑا سا ان پہ افسوس ہوا کہ وہ کافی مایوس ہوتے ہوں گے آ کے ہمیں دیکھ کے کہ یہ وہ مخلوق ہے جسے دیکھنے کا اتنا شوق تھا ہمیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم انسانوں نے اس دنیا میں اللہ کے حکم سے اور اللہ کے دیے ہوئے علم سے جو کچھ بنایا ہے، یہ گھر اور محلات اور اسکائی اسکریپرز، اونچی اونچی عمارتیں اور جہاز اور گاڑیاں اور ٹرینیں اور آبدوزیں اور کشتیاں، یہ سب چیزیں کسی ایسی مخلوق کے لیے جو ان سے واقف نہیں ہے بہت حیرت کا باعث ہوں گی۔